بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے 24 تک کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل آپ پوچھئے ای شیء اکبر شہادہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی کی شہید بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اوحی الی ھذا القرآن اور مجھ پر یہ قرآن جو اتارا گیا ہے لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو اور جس کو یہ پہنچے ڈراتا رہوں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کیا تم لوگ گواہی دے رہے ہو یقیناً اللہ کے ساتھ دوسرے اور معبود ہیں. قل کہہ دیجئے لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا. قل کہیے انما هو الہ واحد اللہ صرف ایک ہی ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں تمہارے شرک سے اور میں تمہارے جن چیزوں کے شرک کرنے سے بیزار ہوں.
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ الذین خسروا انفسہم وہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنا نقصان اٹھانا طے کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کی آیتوں کو اور اس کے احکام کو جھٹلاتا رہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر ہم پوچھیں گے شرک کرنے والوں سے کہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جنہیں تم عبادت کے لائق باور کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا فریب و دھوکہ یہی ہوگا کہ وہ صرف یہی کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو صحیح یہ اپنے خلاف ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کس طرح اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن جن چیزوں کو شریک کرنے کے بارے میں انہوں نے گڑھ رکھا تھا وہ آج ان سے گم ہو چکی ہیں، غائب ہو چکی ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بواسطہ انبیاء علیہم السلام ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ میری طاقت، میری قدرت، میرے علم، میرے خالق ہونے، میرے فاطر ہونے، میرے بدی ہونے وغیرہ کے بارے میں کسی بھی چیز کو کائنات میں سے میرا ہمسر، میرے ہم پلہ، میرے برابر ٹھہرانے کی ہرگز کوشش نہ کرو، ورنہ ہم تم کو عبرت ناک سزا دے کر اسی آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر لوگوں کے لیے نمونہ بنا کے چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا ان نکموں نالائقوں سے، یعنی مشرکین سے یہ سوال کر کے پوچھئے اللہ ایک ہے یا 300 کروڑ اللہ ہے، بھگوان ہے، اور اس کے خلاف گواہی سب سے بڑی کس کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں اللہ اور میں ہی سب سے بڑی گواہی ہوں۔ میں نے چاہا تو راستہ روک دیا، میں نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں بنایا پلان ایسا فیل ہوا کہ تصور کر سکتا کوئی نہیں۔ کام بنانا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی
ایمان اور یقین تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تھا، اسی لیے بار بار کہتے تھے عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کو، اپنی پلاننگ کو ٹوٹتے ہوئے، فیل ہوتے ہوئے دیکھا، تو اسی سے اپنے رب کی طاقت کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے، وہی قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی اللہ ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اپنی طاقت، قدرت کا نمونہ دکھایا۔ یہ اور بات ہے، ہمارے جیسے ناسمجھ لوگوں نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک مثال طاقت کے مقابلے کی اور کامیاب ہونے کی کمزوروں کی ہے، پہلے دن سن 2 ہجری، سن 2 نبوی میں رمضان المبارک 17 تاریخ کو بدر میں کہ 13,313 اور ادھر 1000 کا کوئی مقابلہ تھا، لیکن کامیاب کون سے لوگ ہوئے؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی، فوجی اور ڈیفنس کے اعتبار سے 1000 کامیاب ہوئے کہ 313 کامیاب ہوئے؟ آج بھی وہ نمونہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی وہ نمونہ ہے، ہم اس کو نمونہ نہ سمجھیں، ہمارے دل و دماغ میں صلاحیت ختم ہو چکی ہو، ہم کچھ اور بھی کہہ رہے ہوں، کچھ سمجھ رہے ہوں، بہکاوے میں وہ الگ ایک چیزیں ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن میں اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر اپنے یقین کو بتاتا ہوں کہ یہ بالکل آج کی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ ایک نمونہ اپنی طاقت کا دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو 9 مہینے سے زیادہ ہو گیا، لیکن چلانے اور شور مچانے کے باوجود غزہ کے کسی علاقے پر قبضہ ہوا نہیں۔ گھر گر گیا، گرے گا، مر گئے لوگ مرنے ہی کے لیے تو آئے ہیں، ہم آپ شور مچا رہے ہیں لیکن ان کے یہاں کوئی اس پر تبصرہ اور چرچا نہیں۔ بھوکے بھوکے رہیں گے، کبھی بھوک آدمی برداشت کرتا ہے عبادت سمجھ کر، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے اس موقع پر بھی نکمے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے رکھا جاتا نہیں ہے، اور کبھی ڈاکٹر بند کر دیتا ہے منہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک پائپ لگا دیتا، پتہ نہیں وہ کون سا پانی جا رہا ہے، یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ کھاڑی اور گٹر کا بھی تو جا رہا ہو، اور کتنے لوگ اسی پائپ میں سوئے تو سوئے رہ گئے۔ یہ سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ بیان کر رہے ہیں ایو شیء اکبر شہادہ، میری ایک ذات ہونے پر، میری وحدانیت پر، میری قدرت پر، میری طاقت پر، میرے عالم ہونے پر، میرے خالق ہونے پر لاؤ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اور کہا یہ نہیں کہہ پائیں گے، یہ نہیں کہہ پائیں گے، کیوں؟ جب یہ ہمیشہ مالا جپتے ہیں 300 کروڑ، یا یہ ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں 3 خدا کا، عیسیٰ مریم یسوع کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا، روح القدس کا، جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے منہ سے اللہ واحد کی بات نکلے گی۔ آپ کہیے میں خود جواب دے رہا ہوں، اسی لیے کہا قل، اے پیغمبر کہیے اللہ، اللہ ہی کی گواہی ہے کہ اللہ کی ذات اور طاقت سے بڑھ کر اور اس کی وحدانیت اور اس کے یکتائے سنسار ہونے کی بنیاد پر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا شہید بینی و بینکم، اپنے نظام سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے وہ میرے اور تمہارے درمیان، یعنی نافرمانوں کے درمیان گواہ ہے۔ بات ختم ہو گئی، ذرا اب توجہ سے آگے اور بھی سنیے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہی قرآن ہے، 40 پارہ والا قرآن نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 40 پارہ کا قرآن جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جانتے، اللہ اکبر، جانا کیجیے۔
کچھ لوگوں کو کالا ہی پہننا پسند ہے. معاف کیجیے گا، آپ بیٹھے ہیں سامنے، آپ ناراض ہو جائیں گے کہ مجھ پر ٹارگیٹ کیا. آج آپ پہلی مرتبہ آئے، آپ کو کیا کروں؟ ابھی تو پیچھے بھی بہت سے. ہمارا یہ دوست جو ویڈیو بناتے ہیں بھی کالا پہن کے آیا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ مان جائیے گا. بمبئی ہے، بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے. یہاں کس کی ٹوپی کس کے ساتھ چلی جائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کرم ہے، بچپن سے آیا ہوں، اس لیے کچھ ہوا پانی معلوم ہے. اور اگر آج آیا ہوتا آپ کے کہنے پر تب تو شاید جمعہ 8 دن بھی نہ رک پاتا. بہرحال یہ بیچ کی ایک بات ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں. فرمایا الی ھذا القرآن، اے پیغمبر کہیے مجھ پر یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کا مقصد سمجھو. لِأُنذِرَكُمْ، اے بنو ہاشم بنو مطلب، اے قریش، اے عرب، اے جزیرۃ العرب کے رہنے والے جو میرے مخاطب ہو، میری نظر میں ہو، اے انصار، اے مدینہ کے لوگ، اے یثرب کے لوگ، اے یہودی عیسائی جو میرے سامنے ہو. اسی قرآن کو اللہ مجھ پر اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ میں تمہارے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے بتاؤں، ڈراؤں کہ دیکھو یہ سب نہ کرو، نہیں تو سخت ترین تم کو سزا ہوگی. یہ بات تو ٹھیک ہے، قادیانی بھی بیہودہ مانتا ہے کہ ہاں انہوں نے اپنے زمانے تک یہ کام کیا، یہ قرآن یہی اسی کام کے لیے ہے. لیکن آگے اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانی کو اللہ میاں نے ہی تو پیدا کیا ہے نا، وہ بھی تو انسان تھا، نکما بگڑا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ قرآن پہنچے گا اس کو بھی ابھی سے میں ڈرا رہا ہوں. تو قرآن انسانیت کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور آگے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہاں بیٹھ کر، الحمدللہ، بلا وجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے اسلام دشمن ہیں اور ان کا گروہ، ان کی سوسائٹی، کمیونٹی، وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. تو قرآن پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اور یہ قرآن پہنچ کے رہے گا. لہذا یہاں عقیدہ کیا بنانا وہ توجہ سے سنیے گا. جس طرح سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، اسی طرح اس کتاب کو بھی آخری کتاب بنایا ہے. ختم نبوت کے لیے بالکل واضح اردو جملے میں بول دوں، یاد پڑ گیا، یہ کتاب آفتاب نصف النہار ہے. کیا مطلب؟ جیسے 12 بجے دن میں سورج کا انکار کرنے والا پاگل کہا جائے گا، اسی طرح اس کتاب کو اور ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو دیوانہ اور پاگل کہا جائے گا. اب کوئی کتاب آنے والی، اس لیے اگر اب بھی کوئی الہامی آسمانی کتاب کا منتظر ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کو تھانے کے پاگل ہاسپٹل میں ڈال دینا ہے. اور کہیں سمجھ میں بات آئی؟ سمجھدار عقل مند آدمی انکار کر سکتا. اسی لیے یورپ جس کا سب سے بڑا سرغنہ لیڈر امریکہ، اس نے یہ نہیں کوشش کی کہ دنیا سے قرآن کو ختم کر دو. اس نے یہ دیکھا کہ اب تو یہ ختم ہونے والی ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے مقابل میں کوئی دوسری چیز لاؤ. تو کتاب الحق نام کر کے کئی سال پہلے لے کے آیا، اور سب سے پہلے 57 مسلم ملکوں کو کہا اس کو اپنے یہاں نافذ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ پھیلاؤ اس کو. جہاں بھی گیا افریقی لنگڑا لنجا حافظ قرآن اس نے بھی لیا نہیں، اور لیا ہاتھ میں دھوکے سے اٹھا کے پٹک دیا، کہا یہ بکواس ہے، میں پڑھا نہیں ہوں لیکن یہ بکواس ہے، قرآن تو سینے میں موجود ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. لہذا یہ آخری قرآن ہے، آخری کتاب ہے. کیا فرمایا آگے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا، یہودیوں کو بھی، اور 300 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والوں کو بھی. کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بات بری لگے گی لیکن سمجھ کے جائیے گا.
ان نام کے مسلمانوں کو بھی اللہ میاں نے مخاطب کیا ہے جو کہتے ہیں اولاد ملتی ہے ماہم جانے پر، جو کہتے ہیں اولاد ملتی ہے اجمیر، ارے بولو نا، کوئی ہوگا تو ناراض رہے، ایسی دوستیاں نہیں چلے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عقائد بالکل صحیح، اس میں کوئی ذرہ برابر نہیں. ہمارے مولانا عبداللہ حسنی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے 50 لیٹر دودھ ہے، کتنا؟ اور آپ کی نظر کے سامنے یا صحیح بتانے والے نے آپ کو بتا دیا یا نظر سے دیکھا کہ 2 قطرہ پیشاب اس میں ڈالا گیا، آپ اس کو پیئیں گے؟ آپ لیں گے؟ گاڑی والا لے کے گھوم رہا ہے فری میں، میرے جیسا لالچی دھوکے میں آ جاؤ تو الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے تو آپ پیشاب 2 قطرہ گیا، 50 لیٹر اور 2 قطرے میں کوئی مقابلہ ہوگا؟ لیکن یہی حال عقیدے کا. نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، حاجی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہاں؟ آپ نے کیا بنا رکھا ہے اپنے کو؟ وہ تو بتائیے. اگر آپ اس بات کے قائل ہیں، یقین کرتے ہیں کہ مولا علی کائنات کے مختار مطلق ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ ووٹر لسٹ میں کس کے؟ مسلمان تو کہے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی مسلمان کہے گا، لیکن آپ ہیں مسلمان. ارے بولیے نا، مختار مطلق تو صرف کس کی ذات ہے؟ ارے کہیے نا زور سے، یا رسول اللہ کا نعرہ تھوڑی لگوا رہا ہوں کہ ڈر رہے ہیں. کہیے مختار مطلق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اس لیے عقائد کے بارے میں کوئی سمجھوتا ہمیشہ بناتے رہیے. بچوں سے بھی اگر جھک ہو جائے، جھک سمجھتے ہیں، تو میں ہو جائے تو بھی ان کو سنبھالیے کہ نہیں، تم مجھ سے 200 روپیہ کمانے کے باوجود نوکری کر رہے ہو، لیکن لے جاؤ، وہ برداشت کر لوں گا. لیکن اگر عقیدے کے بارے میں تم سمجھوتا کر کے میرے خون کو مشرک بناؤ گے، وہ میں برداشت کرنے والا. آگے دیکھیے، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اشہد، ہم تو نہیں گواہی دیں گے. یہ جو آج کہا جاتا ہے سارے مذاہب ٹھیک ہیں، آپس میں بیر نہیں رکھتے، لڑائی نہیں، تو کیا اسلام لڑائی کرتا ہے کسی سے؟ یہ سب بکواس ہے. مطلب کیا ہے؟ یہاں مدنی مدرسے میں آپ کی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیے، اور اگست ستمبر میں جب پوجا ہو تو آپ پوجا بھی کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی اکبر بھی تو مسلمان تھا نا، ایسا کہیں گے اس کے ہاں تو سب ہوتا تھا. کیا مطلب ہوا؟ آپ ہم کو لے جا رہے ہیں جہنم میں. اکبر تھا مسلمان، کیسا اسلام تھا اس کا؟ اس کے لیے ایک بندہ خدا سرہند سے اٹھا اور کتنے دن جیل میں اپنے کو رکھا اور کیسی کیسی مشقت اٹھائی، لیکن اس ملک کے اندر اس کو فاروقیت کا خون ملا تھا. اس نے توحید کا علم بلند کر کے رکھا. اسی کا نتیجہ تھا جہانگیر کا دماغ درست ہوا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب جیسا پیدا ہوا. جن مسلم بادشاہوں کو یہ حضرات گالی دیں، حضرات سے مراد وہی 56 انچ والے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ جائیے وہ ٹھیک. اور جن کو یہ کہیں کہ وہ ٹھیک، وہ سمجھ جائیے کہ وہ اسلام کا مسلمانوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. ہمیشہ فرق رکھیے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ارشد مدنی بہت برے، مسلمانوں کی یوں یوں یوں. مختار عباس نقوی بہت اچھا ماشاءاللہ. آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ ہمارے سلفی مولانا امام احمد کیا نام ہے کہ مہدی علی صاحب جو پرسن اللہ کے نائب صدر ہیں، ان کو برا بھلا پرسوں کہہ دیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سمجھ جائیے کہ وہ اہل حدیث ضرور ہیں، لیکن ملت کا کچھ درد رکھتے ہیں، اس لیے گالی سننا پڑ رہا ہے. اور دوسرے کی تعریف ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کے یہاں میٹھا میٹھا گپ. سمجھ رہے ہیں؟ سب ملے ہڑپ. یہ ہوش میں رہیے. سمجھ رہے ہیں؟ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر کہیے انما ہوا الہ واحد، اللہ کی ذات تو صرف ایک ہے. اسی نے اپنے کو آیت الکرسی میں بھی اسی لیے پہلے اپنا نام لیا، اللہ
لا الہ الا ہو الحی، اب صفات بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے مقابل میں کوئی چیز ہمیشہ دائمی ہمیشہ کے لیے آئی نہیں ہے، ساری چیز فنا ہو کر رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی ذبح کیا جائے گا، تو فنا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے اسی چیز سے جڑنے کی اور ربط رکھنے کی، تعلق رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے جو کبھی نہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمارے اندر سب کمزوری ہے، طاقتور کو پکڑ لو، اسی لیے اپنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے العروۃ الوثقی، یہ ایسا مضبوط کڑا ہے توحید کا، اللہ کے دین کا، کہ آپ اس کو پکڑ کے لٹکے رہو، گر نہیں سکتے، چھوٹ نہیں سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے کہ تم جن چیزوں سے شرک کرتے ہو، جن چیزوں کو شریک کرتے ہو، ہم بیدار ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے پیغمبر آپ فکر نہ کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پہچانتے، اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ ابھی نئی تحقیق آئی ہے، بائبل 1000 تبدیلی، تحریف، چینجنگ کے باوجود اس میں واضح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت سب کی پہچان علامت موجود ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے ان کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ خاص طور سے میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں، ہمارے اسی ملک کے اندر، ہمارے اتر پردیش، جہاں کہا گیا نام لکھو ٹھیلے پر، اسی ضلع کا ایک قصبہ ہے کیرانہ۔ کیرانہ کے بڑے عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، عیسائیوں پر ایک کتاب لکھی اظہار الحق، اس کا ترجمہ کرایا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے، بائبل سے قرآن تک یہ ترجمہ اس کا ہوا۔ اس میں بھی صاف صاف عیسائی اور یہودی کتابوں کے حوالے سے حضور کی پیشین گوئی علامتیں ان کے مذاہب کے ذمہ داروں نے لکھی ہیں۔ اور تو یہی ہمارے ملک میں جو 300 کروڑ لوگ مانتے ہیں بتوں کو، بھگوانوں کو، ان کے ویدیں قرآن میں، قرآن نہیں، قرآن پے سے، قرآن کے اندر امام الانبیاء کے آنے کی اس کی علامتیں ساری موجود ہیں۔ اردو میں 2 کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ مولانا شاید ایجنٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اعظم گڑھ کے تھے، اپنے کو لکھتے تھے ابن اکبر، ان کی کتاب ہے گیتا اور قرآن۔ اور ایک ہمارے دیوبند کے تھے مولانا شمس نوید عثمانی، ان کی کتاب اگر اب بھی نہ جاگے، انہوں نے ان ویدوں سے اور قرآن سے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی اوتار یہی مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے لوگوں نے کہا ہے جھوٹ بول بول کے، ہاں لکھا ہوا ہے کل کی اوتار، بالکل صحیح، لیکن وہ ابھی آئے، اور آئے ہوئے کتنا دن ہو گیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے دھوکہ۔ چلیے آگے، ایک بات اللہ پاک نے آج کے سبق میں بھی کہی جو کل آپ کے سامنے آئی ہے، جنہوں نے اپنا نقصان طے کر رکھا ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، لہذا ان کے پاس ساری محنت کے باوجود سب کچھ پہنچ جائے، یہ وہی لوگ ہیں جس کو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، سنوائی پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ آگے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم، یہ آیت نمبر 21 چل رہی ہے، کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ پڑے، جھوٹ گڑھ دے۔ اللہ کہتے ہیں انما هو الہ واحد اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ کہہ رہے نہیں آپ کی خدائی میں، آپ کی الوہیت میں عیسیٰ کا دخل، مریم شریک، فلانا شریک، اور یہ لوگ تو روز ہی کتنے بناتے رہتے ہیں، لہذا یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد بڑا جھوٹ اور کیا ہے؟ یہ قرآن صحیح نہیں،
تین طلاق کا قانون صحیح نہیں، خلا کا قانون صحیح نہیں، میراث کا قانون صحیح نہیں، نابالغ اولاد کا نکاح صحیح نہیں، یہ سارا جھوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہے کذب بآیاتی۔ ارے نہیں سمجھ میں پاتا ہے، آپ کہیں کہ اس کو ثابت کر رہے ہیں تو اور کیا ہوا؟ قرآن طلاق کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ خلا کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میراث کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ قرآن سے نہیں ثابت ہوں گے، آج کے حالات تو کہاں سے ثابت ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہرحال اچھل کود جتنی چاہیں یہ مچا لیں، ظالم کبھی کامیاب ہونے والا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں میدان حشر قائم ہو گیا، اللہ نے سب کو جمع کیا، ساری انسانیت ساتھ میں جنات سب جمع۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان مشرکین سے کہ تمہارے وہ لوگ کہاں گئے جن کو تم میرا پارٹنر بناتے تھے اور جنہیں تم عبادت کا لائق سمجھتے تھے، جن کے آگے تم ڈنڈوت کرتے تھے، جن کے آگے تم صبح کو چرچوں میں دعائیہ مجلس کرتے تھے، جن کے آگے تم دودھ جلیبی چڑھاتے تھے، وہ لوگ ہیں کہاں؟ تو یہ اتنے بے شرم اور جری ہوں گے کہ میدان حشر کی ہولناکی، جہاں لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بے شرم وہاں بھی جھوٹ بول کے کہیں گے واللہ ربنا، اے اللہ آپ کی ذات کی قسم، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم کبھی نہیں رام مندر گئے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ تو ساری مندر تو رام مندر ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا ہے؟ اور ہم نے کبھی نہیں شرک کیا، ما کننا مشرکین۔ اللہ تعالیٰ غصے میں کہیں گے انظر، اے انسانو ذرا ان جھوٹوں کو دیکھو، کیفا، کس طرح ڈھٹائی سے، اپنے یہاں کی زبان میں کس طرح، آپ کو سوچنے لگے لگتا ہے کہ کہیں گرفتار کوئی کرنے لگے، رام مندر کا ذکر آیا، میں نے آپ کو تھوڑی دیر دیکھا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں۔ انظر، دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیفا، کس طرح ڈھٹائی بے شرمی سے یہ اپنے خلاف ہی جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا منظر ہوگا، سنو، جب یاسین شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور زبان کو صلاحیت دے کے باقی رکھیں گے، زبان بولے گی، اور جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر یاسین کی وہ بات یاد رکھو، تو الیوم نختم علی افواہہم، منہ یعنی زبان پر اب مہر لگے گی، ہاتھ بولے گا کہ جی ہاں گروا بستہ پہن کے ہم گئے تھے رام کا دیدار کرنے، ہم وہاں گئے تھے، ہم وہاں گئے تھے، سب بیان کرے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس طرح کی گندگی سے، اس طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعات اور رسوم جاہلیہ سے، عقائد باطلہ فاسدہ سے اللہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔